اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو تبدیلی نہ چاہتا ہو اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر نہ کرنا چاہتا ہو۔ ہر انسان ہی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کیسے کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کے اندر ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اس کو ختم کر دی جائے۔ لیکن یہ سب سے پہلے جو انسان کو چاہیے کہ جو سب سے پہلے خامیاں انسان کے اندر اپنے اندر ہوتی ہیں وہ جو ہے نا ان کو ختم کرنا ہوگا۔ جب اپنے اندر سے ختم ہوگی تو انسان کوشش کرے گا اپنے معاشرے سے بھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس کو پھر سوچے گا کہ میرے معاشرے سے کیسے خامیاں دور ہو سکتی ہیں اور میں اپنے بہتر ملک کو بھی بہتر بنا سکتا ہوں، کیسے بنا سکتا ہوں اور اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنا۔ یہ انسان جو ہے نا اللہ پاک نے اس کو سوچ دی ہے اور سوچ پر عمل کر کے بہتر سے بہتر طریقے سے اپنے معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے، اپنے اندر بھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کی تبدیلی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے نا وہ انسان کی اپنی ذاتی سوچ ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتے، بے شک آپ چاہے جتنے مرضی کوشش کر لیں، جب تک آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی اور اس سے آپ سوچ تبدیل کریں گے تو انسان جو ہے نا خود تبدیل ہوگا۔ ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی خامیاں آ گئی جس کی وجہ سے ہم جو اپنی سوچ تبدیل نہیں کر رہے، کیونکہ ان خامیوں کی وجہ سے جو ہے نا اگر ہم اپنی سوچ تبدیل کریں گے تو ان خامیوں کو دور کر سکیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، ہمارے سوچنے کی صلاحیت ہے ہمارے پاس۔ تو یہ زندگی کا دار و مدار جو انسان کا ہے وہ سارا اسی پہ منحصر ہے، انسان کی سوچ کے اوپر، کہ ایسا انسان اپنے دماغ کے اندر ایسی سوچ رکھتا ہے۔ اگر اچھی سوچ رکھتا ہے تو انسان کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، اگر بری سوچ رکھتا ہے تو انسان کی زندگی بھی منفی پہلو میں چلی جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی یہ صلاحیت جو ہے نا، اللہ پاک کبھی کسی انسان کو بیکار چیز نہیں دیتا۔ دیکھ لیں کہ دنیا کی کوئی چیز ہے، کوئی بھی کہیں بھی ہے، اس نے بیکار پیدا نہیں کی، کیونکہ آج کل ایسی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، ایسی جو پودے جو کبھی انسان کو پتہ نہیں تھا ان سے میڈیسن دوائیں وغیرہ بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں تو کہتا ہوں کہ پتھر بھی ہے نا، وہ بھی ایسا اللہ پاک نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کئی سالوں صدیوں سے پتھر پڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں آگے جا کے وہ کسی مسجد یا کسی ایسے عبادت خاں میں یا کسی محل کے اندر وہ اس کی بنیاد میں نصب ہو جاتا ہے اس کو، لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس کی جو ہے ضرورت انسان پڑ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے اتنا قابل انسان مالک نے بنایا ہے، اس کو صلاحیتیں دی ہے، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں دی ہے، اس کو اتنا بڑا دماغ دیا ہے اور دماغ سے وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں سوچنے کی صلاحیت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں انسان کو چاہیے کہ جو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے اس کا احترام ضرور انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اسی احترام کی وجہ سے انسان جو ہے نا قابل بنتا ہے۔ احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سلام کریں، احترام کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرے، برے طریقے سے استعمال نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس سوچ کی صلاحیت اللہ پاک نے دی ہے تو اس کو آپ بہتر استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو بہتر استعمال کریں گے تو یہ آپ کو قابل انسان بنا دے گی۔ کیونکہ دیکھ لیں کہ اگر جو بھی لوگ ہیں، جو بھی انسان ہے جو اپنی سوچنے کی صلاحیت جو ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یا اپنے لالچ کے لیے، تو اس سے اپنا بہت سا نقصان کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کا بھی اور اپنے ساتھ والے لوگوں کا بھی۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو سوچ دی ہے کہ اس کے اندر اس سے بہتر کوئی سوچیں اور بہتر خیال پیدا کریں۔ اس کے بعد جب بہتر سوچیں گے، بہتر عمل کریں گے تو آپ کے عادات جو ہے وہ اچھی ہوں گی، آپ کا اچھا کردار بنے گا، اور آپ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے یا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مطلب کہ کوئی بھی شعبہ ہو، وہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ اس شعبے میں آپ کس انداز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایمانداری سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ کے اندر ایمانداری ہوگی تو آپ بہتر عمل کریں گے، آپ وہ بہتر رزلٹ دیں گے۔ اگر آپ کی سوچ کے اندر جو ہے نا آپ سوچ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، منفی استعمال کریں گے، تو یہ ہے کہ وہ آپ کا نقصان کرے گی اور اپنے معاشرے کا بھی نقصان کرے گی۔ اس لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے معاشرے کے اندر بھلائی ہو اور میرے اپنے اندر بھی بھلائی ہو، تو اس کے لیے یہ ہے آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی۔ جب آپ کی سوچ تبدیل ہوگی تو آپ کے معاشرے میں بھی اچھائی آ جائے گی اور آپ کے اندر بھی اچھائی آ جائے گی۔ کیونکہ واحد انسان کے پاس سوچ ہی ہے، انسان جتنا مرضی قابل ہونا چاہے تو اپنی سوچ کے استعمال کر کے قابل ہو سکتا ہے۔ بے شک انسان کے اندر یہ اللہ پاک نے اس کو بدن دیا ہے، لیکن سارا دار و مدار انسان کا اپنی سوچ پر ہی ہے۔ جب انسان کی سوچ مثبت ہے تو وہ مثبت عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں مثبت کوئی بھی کسی بھی پہلو پر کام کر رہے ہیں، کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، تو مثبت عمل سے انہوں نے ترقی بھی کی ہے اور انہیں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور زندگی میں ان کا نام بھی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں ہمیں جن کی میں تفصیل نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ایسے واقعات ہیں جس سے یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بہتر استعمال کرتے ہیں۔ بڑی زندہ مثال ہے ہمارے پاس صدیق علامہ اقبال انہوں نے اپنی سوچ کو کیسے اچھے انداز میں استعمال کیا اور کتنا علم دے کے گئے اس قوم کو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے نا، بے شک یہ الگ بات ہے کہ یہ قوم جو ہے ان کا علم اور ان کی باتیں سمجھ نہیں سکی، لیکن بہت چند لوگ ہیں جو ان کے علم کو، ان کی باتوں کو سمجھ سکے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا
اکثر میرا مقصد یہ ہے کہ بات کرنے کا اپنی سوچ کو ہم نے بہتر استعمال کرنا ہے. دنیا کا کوئی بھی شعبہ آپ اپنا لیں, کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو یہ سوچ آپ کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے. آپ چاہے میڈیکل کے شعبے میں ہوں, انجینئرنگ کے شعبے میں ہوں, یا آپ کسی تدریس کے شعبے میں ہوں, تو آپ اس کو اچھا استعمال کریں گے, مثبت استعمال کریں گے, تو اس سے آپ کا یہ ہے کہ آپ کی عادات اچھی بنے گی, آپ کا کردار اچھا بنے گا. اور اچھے انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے یہ ہے کہ انسان کا اپنا کردار اچھا ہو تو انسان بہترین ہوتا ہے. اس کے انسان کا ہر عمل ہی اچھا ہوتا ہے. ضرور نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اچھی نماز پڑھ رہے ہیں یا اچھے روزے رکھ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو اصل میں سوچ کا مقصد ہوتا ہے انسان کے تعلق کا, ہر انسان کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ. اگر آپ کا تعلق آپ کی سوچ کی وجہ سے, انسان کی سوچ کی وجہ سے تعلق بنتا ہے, اگر آپ کا تعلق اپنی سوچ کی وجہ سے ٹھیک ہے تو آپ اچھے انسان ہیں, چاہے وہ اللہ پاک کے ساتھ ہو, چاہے انسان کی دوسرے کے ساتھ, چاہے آپ اپنے کام کے ساتھ ہو. کیونکہ آپ کی سوچ ہی تو اہم ہے انسان کی, جس سے وہ بہتر کام انجام دے سکتا ہے. کیونکہ اگر جس وقت آپ کی سوچ غلط ہوگی آپ اپنا نقصان کر لیں گے. مطلب کہ جہاں بھی اتنی خامیاں پائی جاتی ہیں انسان کی اپنی سوچ کی وجہ سے پائی جاتی ہیں. کیونکہ انسان کے اندر یا تو بھی ہے کہ انسان کی اپنی وہ جہالت یا اپنی وہ خود غرضی کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے وہ غلط کام کرتا ہے, لیکن اس کی سوچ پر منحصر. جب اس سوچ کے اندر مثبت پہلو رہے گا, وہ لالچ نہیں پیدا کرے گا, تو کہاں سے وہ غلط کام کرے گا, کہاں وہ منفی کی طرف جائے گا, منفی کی طرف جائے گا. تو اس لیے جو بھی انسان ہے اس کو اپنی سوچ کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیت ہے. اس صلاحیت کیونکہ اللہ پاک کا یہ بڑا انعام ہے. جب اللہ پاک نے انسان کو انعام دیے تو اس پر جو ہے نا اچھا عمل کرنا چاہیے, اس کو برے طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھے طریقے سے استعمال کرے گا تو انسان کا اپنا فائدہ ہے, انسان کبھی بھی منفی کے رستے پر نہیں جائے گا. بے شک بہت سے ایسے, میں نہیں کہتا کہ ہر انسان جو ہے نا فرشتہ ہے, ہر انسان میں خامیاں پائی جاتی ہیں, لیکن یہ کہ انسان اس کو تبدیل کر سکتا ہے, اپنی سوچ کو بہتر کر سکتا ہے. اگر کہیں کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو کوئی انسان فرشتہ کو تھوڑا ہی ہے, لیکن انسان کے اندر یہ اختیار تو ضرور ہے نا انسان کے پاس کہ وہ اپنی سوچ کو ٹھیک کر لے, اور اپنے سارے سوچ کو ٹھیک کرے گا انسان کا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا. جب انسان کا ہر عمل ٹھیک ہوئے تو انسان کا جب ہر عمل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان بہتر زندگی کی طرف چلا جاتا ہے, مثبت پہلو کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو ہے نا اللہ پاک نے جو اس کو صلاحیت دی ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرے, اور انسان کی زندگی کا دار و مدار جو منحصر ہے نا وہ اسی پر ہے, انسان کی سوچ پر ہی ہے. کیونکہ انسان کی سوچ اگر ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے, اگر وہ انسان کی سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے تو انسان کے ہر معاملات انسان کے غلط ہوں گے. چاہے کوئی بھی معاملہ ہے, چاہے کسی شعبے میں دیکھ لیں آپ, تو اس کو غلطی ہوگا, کیونکہ انسان کی سوچ کے ساتھ منحصر ہے کہ انسان کتنا اگر بہتر سوچتا ہے تو وہ انسان جو ہے نا وہ قابل انسان ہے. اور کیونکہ بہتر سوچنے والا بہتر عمل کرے گا, کوئی غلط عمل نہیں کرے گا, نہ ملاوٹ کرے گا, نہ دھوکہ دے گا کسی کو, نہ اپنے کام جو کسی کے پاس کام کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا. تو یہی ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی سوچ پر منحصر ہے کہ اگر اس کو بہتر استعمال کرتا ہے کہ انسان جو ہے نا بہتر رہے گا, چاہے اپنے معاشرے سے ہو, چاہے اپنے کسی دوسرے معاشرے سے, یا اپنے کام کے متعلق ہو, یا اپنے گھر کے بارے میں ہو, گھر میں کوئی معاملات میں ہو. تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک نے جو صلاحیت دی ہے اس کو بڑے خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو استعمال کرے. اور کیونکہ اس کو بہتر طریقے سے اور بڑے اخلاص کے ساتھ محبت سے استعمال کرے گا تو اللہ پاک ضرور اس کو ایک نہ ایک دن قابل انسان ضرور بنائے. قابل انسان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سائنسدان بن جائے, بلکہ اپنے معاشرے میں بھی جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں, جو اچھے کردار والے لوگ ہیں, جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں وہ بڑی اعلیٰ مثال ہیں اور بڑے اچھی نظر کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں. ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے, ان کو عزت و احترام دیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے معاشرے, آپ کے گلی محلے میں کوئی ایسا انسان ہے جو بڑا اخلاق و کردار کا مالک ہے, اچھا مالک ہے, تو اس کے لیے کتنی عزت و نگاہ سے لوگ دیکھتے ہوئے کتنا اس کو احترام دیتے ہیں. تو ہر انسان جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کیونکہ یہ سارا انسان کی سوچ پر منحصر ہے. اگر آپ اپنی سوچ کا آپ احترام کریں گے تو یہ آپ کو ضرور قابل انسان ایک دن ضرور بنا دے. کیونکہ انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے, ایک دن تو ترقی نہیں ہوتی. سوچ بننے بھی, انسان سوچ ٹھیک کرنے میں, کیونکہ اتنے عرصے سے اگر انسان کی سوچ میں خامیاں ہیں, انسان کے اندر وہ منفی پائی جاتی ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر انسان بہتر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں اگر ہم نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے. تو میرا یہ آج کا پیغام تھا. اس میں غلطی تھی, میں آپ لوگ سے معافی چاہتا ہوں, اللہ سے معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.